سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں منتخب کیا ہے اپنے گھر میں جانے کے لیے۔ احساس تلے دبے ہوئے لوگ کہ یار میں ہی اس کے گھر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ہی بلا لیا ہے، بہت بڑا احساس ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ انسان کی گردن اٹھتی نہیں، آنکھیں کھلتی نہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے کثرت سے جاتے تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے جاتے تھے، تو پیدل جاتے تھے اکثر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے کہا کہ سواریاں موجود ہیں تو پھر آپ کا یہاں سے پیدل جانا، تو فرمانے لگے کہ جب انسان مالک کے حضور جائے تو پھر اسے عاجزی سے جانا چاہیے۔ تو پروٹوکول کی طبیعت چھوڑ کر یہاں جانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اسلام ہم پر کوئی سختی نہیں کرتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دو چیزوں میں اگر نبی پاک علیہ السلام کو کبھی اختیار دیا جاتا تھا تو امت کے لیے جو آسان چیز ہوتی تھی اسے اختیار فرماتے تھے، مشکلات نہیں کرتے تھے۔ لیکن حج کے موقع پہ جس کو نہیں ہے عادت طامت باندھنے کی، اسے بھی باندھنی پڑے گی، سب کو ایک ہی جگہ رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کی وحدت قائم ہو، ایک بولی بولیں، ایک لباس میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، کہیں تو مسلمان سارے جمع ہو جائیں ایک چھتری تلے۔ تو سب سے پہلے تو جتنے ہمارے ذاتی پروٹوکول ہیں وہ ہمیں گھر چھوڑ کے جانے پڑیں گے۔ یقیناً لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوں گے، عہدے بھی ہوں گے، لیکن اب بھئی آپ سارے ایک جیسے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ذاتی پروٹوکول سسٹم کو یہاں ترک کر کے جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہیں سے کچھ مانگنے جاتا ہے، لینے جاتا ہے، تو اس کا کشکول سیدھا ہونا چاہیے۔ اس کی طبیعت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، زیادہ عبادات کرے۔ ہماری عادت نہیں ہوتی، حج ٹریننگ میں ہمیں سارے لوگ یہی بتاتے ہیں کہ زیادہ چلنا چاہیے، اور بالکل صحیح بتاتے ہیں۔ ہم زیادہ چلنے کے عادی ہوں گے تو پھر ہی وہاں جا کے چل سکیں گے۔ لیکن میں ایک بات یہ بھی کیا کرتا ہوں کہ حج پہ جانے سے پہلے نا ہمیں کو 2-3 گھنٹے مسجد میں بیٹھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ وہاں ہماری عادت نہیں ہوتی، اور وہاں ضروری کام یہ ہے کہ ہم حرم میں بیٹھیں عبادت کریں۔ 15 دن کا حج عمرہ، اور اس میں اگر ہمارا زیادہ وقت بازاروں میں گزر جائے تو میاں ہم تو عبادت کے لیے آئے، تو ہمیں یہ بھی عادت یہاں سے ڈال کے جانی ہے۔ کم حاجی ملتے ہیں یار ایسے جو کسی کونے میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، ورنہ تو جب احرام کی پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو مینا کے اگلے 2 دن تو پھر ہم ایک دوسرے کا تعارف ہی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ عبادت کے دن ہیں، ریاضت کے دن ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے لیے گزارا جائے۔ قرآن مجید نے کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ پورا کرنا پر کرنا اللہ کے لیے۔